بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر ہے جس میں ہم نے نفسیات بطور علم ذہن کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کی تعریف دیکھی تھی اور ہم نے اس کا انٹروڈکشن دیکھا تھا کہ جو سائیکالوجی ہے وہ کس چیز کو اسٹڈی کرتی ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے اسمارٹ سلیبس میں ہیں ہم انہی کو ہی ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ایک ٹاپک ہے لیکن وہ ہمارے اسمارٹ سلیبس کا حصہ نہیں ہے تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ نفسیات اور علم ذہن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے فلاسفر تھے جو کہتے ہیں کہ نفسیات جو ہے وہ ذہن کا علم ہے۔ روح کے بعد نفسیات کو ذہن کا علم کہا جانے لگا، گویا نفسیات ذہن کے مطالعے کا نام ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے احساسات، خیالات، جذبات، فکر، شعوری اور لاشعوری عوامل کو ہی ذہن کہا جاتا ہے۔ تو فرد کی نفسیاتی کیفیات، جذبات و احساسات، شعوری و لاشعوری اعمال کے مجموعے کو ذہن کہا جاتا ہے اور انہی کو ہی ذہنی اعمال کہتے ہیں۔ دماغ کسی صورتحال کو محسوس کر کے جو رد عمل پیش کرتا ہے وہ ذہن کی بدولت ہوتا ہے۔ تو یونانی ماہرین نے روح کو ذہن کے مترادف قرار دیا تھا، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سقراط، افلاطون اور ارسطو اسی تصور کے حامی تھے۔ جدید دور کے ماہر نفسیات ولیم وونٹ اور ٹیچنر نے بھی نفسیات کو علم ذہن ہی قرار دیا۔ 18ویں صدی میں ذہن کی بجائے ذہنی اعمال کی اصطلاح استعمال ہونے لگی، کیونکہ ماہرین کا خیال تھا کہ ذہن بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ ذہنی اعمال ہی ذہن کی عکاسی کرتے ہیں اور ہم ذہنی اعمال سے کسی دوسرے بندے کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ذہن کے حصے یا ذہن کے عناصر کتنے ہوتے ہیں۔ یہ شارٹ کویشچن کے لیے بڑی ایک اہم بات ہے تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ ذہن کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے تحت الشعور اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لاشعور۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شعور کی، یعنی کہ کانشیس۔ اس کو کہتے ہیں فوری آگاہی۔ وہ کیفیات، وہ ذہنی کیفیات جن سے ہم اس وقت آگاہ ہیں وہ ہمارا شعور ہے، یعنی اس ٹائم جو بھی موجودہ سوچ آپ کے ذہن میں چل رہی ہے وہ آپ کا شعور ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ سب کانشیس ہے، یعنی کہ تحت الشعور ہے۔ کچھ شعوری کیفیات تحت الشعور میں چلی جاتی ہیں اور وہاں محفوظ ہو جاتی ہیں یا ضائع ہو جاتی ہیں۔ شعوری کیفیات کو ہم فوری طور پر دہرا سکتے ہیں، یعنی وہ کیفیات جو پہلے شعوری ہوتی ہیں اور بعد میں شعور سے نکل کر تحت الشعور میں چلی جاتی ہیں وہ تحت الشعور کہلاتی ہیں۔ اس میں ہمارا حافظہ، ہمارا یاد کیا ہوا علم، ہماری مہارتیں، یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ لاسٹ جو ہمارے پاس ہے حصہ اس کا وہ ہے لاشعور، یعنی کہ انکانشیس۔ اس میں ہماری بھولی بصری یادیں ہوتی ہیں، ناگوار یادیں ہوتی ہیں، ماضی کے تلخ واقعات ہوتی ہیں، ہماری ایسی خواہشات ہوتی ہیں جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے، اور یہ ذہن کا وہ حصہ ہے جس سے ہم براہ راست آگاہ نہیں ہوتے۔ یہ بہت لامحدود حصہ ہے اور خوابوں کا تجزیہ کرنے سے ہی لاشعور تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آگے ہمارے پاس ہیں جی ذہن کی خصوصیات، کہ ذہن کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو نمبر 1 ہے جی ذہن فعال ہوتا ہے، یعنی کہ ہر وقت یہ کام کرتا رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے اور ہر طرح کے تجربات کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 2 میں وہ کہتے ہیں کہ ذہن میں تسلسل پایا جاتا ہے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل کے تجربات ایک تسلسل میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ تسلسل صرف حادثے یا ذہنی بیماری کی صورت میں ہی ٹوٹتا ہے۔ نمبر 3 ہے تسلسل کے علاوہ ذہن میں وحدت پائی جاتی ہے، یعنی اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارا تخیل، تفکر، ارادہ، احساسات، یہ یکجا ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے الگ الگ کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے جی ذہن غیر مادی ہے، جبکہ دماغ گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، اس کا اپنا وزن ہے۔ ذہن کا تعلق دماغ سے ضرور ہے مگر اس کا مادی وجود نہیں۔ نمبر 5 ذہنی اعمال ہر شخص کے ذاتی اور انفرادی ہوتے ہیں۔ فرد خود ہی اپنے ذہنی اعمال کو بہتر طور پر جان سکتا ہے۔ فرد کے خیالات، خواہشات، ارادے، آرزوئیں کوئی دوسرا براہ راست نہیں جان سکتا، یعنی کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ آپ ہی جان سکتے ہیں۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے ذہنی اعمال ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں۔ ہماری ذہنی زندگی میں کوئی وقفہ نہیں آتا، یعنی کوئی بریک نہیں آتا، حتیٰ کہ نیند کی حالت میں بھی ذہن مصروف رہتا ہے۔
نیند کے دوران خواب دیکھنا اس کی مثال ہے۔ اگرچہ نیند کے دوران ذہنی سرگرمی سست ہو جاتی ہے مگر رکتی نہیں ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے جی، ٹیچنر کا خیال ہے کہ ذہنی اعمال نہ صرف ہر وقت جاری رہتے ہیں بلکہ ہماری ذہنی کیفیات میں تغیر بھی آتا رہتا ہے۔ تو اب ذہنی اعمال کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں کہ یہ کیا ہے، تو اگر نفسیات کو ذہن کی بجائے ذہنی اعمال کا علم سمجھا جائے تو یہ کافی حد تک قابل قبول ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تعریف جو ہے وہ علم روح کے مقابلے میں قدرے بہتر ہے، مگر اس کے باوجود اس پر کچھ تنقید کی گئی ہے۔ تنقید کے جو پوائنٹس ہیں وہ دیکھیں کہ ذہنی اعمال کا مشاہدہ صرف ذاتی طور پر کیا جا سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص براہ راست کسی کے ذہنی اعمال کو نہیں جان سکتا۔ ایک یہ تنقید تھی۔ پھر وہ تنقید کرتے ہیں کہ ذہنی اعمال چونکہ ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں، اس لیے ان کی پڑتال اور تصدیق نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ رکتے نہیں ہیں کہ ہم اس کو کسی ایک تھاٹ کو، کسی ایک خیال کو پکڑ کے اس پہ ہم کوئی اس کا انالیسس کریں، کیونکہ یہ جاری و ساری رہتی ہیں تو ان کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ ذہن بھی روح کی طرح غیر مادی ہے، اس کا بھی کوئی وجود نہیں، اس پر بھی سائنسی تجربات نہیں کیے جا سکتے۔ ایک پوائنٹ یہ ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نفسیات کو ہم نے سوشل سائنس بنانا ہے جس میں ایکسپیریمنٹس لازمی ہیں، تو انہوں نے ڈیفینیشن میں کہا کہ نفسیات جو ہے وہ ذہن کا علم ہے، تو ذہن پر تجربات کرنا پاسبل نہیں ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے جی، اگر نفسیات کو صرف ذہنی اعمال کا علم کہا جائے تو حیوان، بچے اور ذہنی مریض اس کے دائرہ کار سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ان یہ اپنے ذہنی اعمال کا خود مطالعہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ دوسرے افراد کی ذہنی کیفیت کو جاننے کے لیے ان کی رائے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ جانور اپنی رائے دے نہیں سکتے، جبکہ بچوں اور ذہنی مریضوں کی رائے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام اعتراضات کی وجہ سے نفسیات کو صرف علم ذہن نہیں کہا جا سکتا، لہذا یہ تعریف بھی قابل قبول نہیں۔ تو پھر ثابت یہ ہوا کہ نفسیات اور علم ذہن جو ایک ڈیفینیشن آئی تھی وہ بھی ریجیکٹ کر دی گئی، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو ڈیفینیشن میں شامل کیا، ٹاپک ایک ایسا لیا جس پر تجربات نہیں کیے جا سکتے۔ جب تجربات نہیں کیے جا سکتے تو ہم اس کو سائنس نہیں بنا سکتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سائیکالوجی کو سائنس بنانا ہے، اور تو اس لیے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ کوئی ایسی ڈیفینیشن دیں، کوئی ایسا ٹاپک دیں جس پر ہم ایکسپیریمنٹس کر سکیں، لہٰذا ہم اس کو سائنس بنا سکیں۔ تو آج کا یہ ٹاپک ہے، اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجیے گا۔ نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے نفسیات بطور علم کردار۔